الصلاة خير من النوم۔ نازک نامی زندگی اور موت اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی بخش دے اور جسے چاہے موت دے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں 20 ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص موت کے بالکل قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کو زندگی بخش دیتا ہے، دوسری طرف ایک ہٹا کھٹا انسان اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ موت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر سی روح کو موت ضرور آئے گی۔ کوئی ایسی زندگی نہیں کہ جو موت کا ذائقہ نہ چکھے۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کا معجزہ ہوتا ہے اور یہ لوگ موت کے بالکل قریب آتے ہیں، موت کا مزہ تک چکھتے ہیں، منتقلی کے مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس خاص قسم کے فلسفے کے متعلق سائنس آج تک خاموش ہے۔ اس معاملے پر مختلف سائنسی توضیحات تو پیش کی جا سکتی ہیں، مگر یہ محض اندازے ہیں اور اندازوں کی بنیاد پر جواب گھڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ آخر موت کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کو موت آ جائے تو پھر وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سائنس سے یہ سوال کیا جائے تو سائنسی تحقیق کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص معجزہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمل دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ عیسائیت، یہودیت اور دیگر کئی مذاہب کے ماننے والے بھی اس عمل سے گزر چکے ہیں۔ آج پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی کہانی آپ کو سنائی جائے گی، جس پر اللہ رب العالمین نے موت کو طاری کیا، تدفین کا عمل شروع کیا گیا اور پھر ایک دم اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، جس واقعے کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کا نام ماسا مستری بتایا جاتا ہے۔ ان کا تعلق شکر گڑھ سے ہے اور ماسا مستری کسی وجہ کی بنا پر انتقال کر گئے تو شکر گڑھ نے ان کی نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ ماسا مستری کی نماز جنازہ کے بعد میت کو لوگوں کے سامنے آخری دیدار کے لیے لایا گیا۔ ماجا مستری کی میت کو قبر میں اتارا جانے میں ابھی وقت تھا، جیسے کہ قبر مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی اور جنازہ بھی ادا کیا جا چکا تھا، لیکن لوگ آ رہے تھے اور ماضی کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ اس کے 2 رشتہ داروں کا انتظار کیا جا رہا تھا جو کہ میت کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے۔ اسی معاملے کے پیش نظر میت کو قبر میں اتارا جانے کا وقت 10 منٹ تک بڑھا دیا گیا۔ جب ان رشتہ داروں کا انتظار کیا جا رہا تھا تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ماسا مستری کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ پسینہ آنا میت کی زندہ انسان کی نشانی ہے۔ روح جسم کے اندر موجود ہو تو ہی پسینہ آتا ہے، ورنہ روح جسم سے پرواز کر جائے تو اس کے بعد جسم کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور پسینے کا عمل روک دیا جاتا ہے۔ وہاں موجود سب افراد نے ماسا مستری کا جنازہ ادا کر دیا تھا اور اس کے لیے ماسا اب ایک میت میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی پسینہ آنا شروع ہوا تو عجیب غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ وہاں موجود لوگ پہلے تو ڈر گئے کہ میت زندہ ہو گئی، پھر لوگ آگے بڑھے اور ماسا مستری کے ہاتھ اور پاؤں ملنے لگے۔ اندازہ کیجئے کہ جیسے ہی ہاتھ اور پاؤں ملنا شروع کیے تو عمل شروع ہوا تو ماسا مستری کے اندر دوبارہ سے زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور زندگی کی رمق نظر آنے لگی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ماسا مستری فوراً زندہ ہو گیا اور اس کو اٹھا کر فوراً نوبل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع یہ ملی کہ ماسا مستری مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور وہ دوبارہ زندہ ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، مگر اس واقعے کے ثبوت سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز گردش کرتی رہی جو کہ اس میت کے زندہ ہونے کے دوران بنائی گئی تھی۔ موت اور زندگی اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اللہ جسے چاہے جو چاہے اور جس کے ساتھ چاہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور اس کی زندگی اور موت کے متعلق اللہ کا کیا فیصلہ ہے، یہ اسی کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اسلام میں موت اور دنیاوی زندگی کا اقدام اور حیات بعد موت کی ابتدا ہے۔ موت جسم سے روح کی جدائی کا نام ہے۔
روح جسم سے جدا ہو کر ابدی زندگی میں چلی جاتی ہے۔ دین اسلام میں موت کا تذکرہ تفصیلات کے ساتھ ملتا ہے اور وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ موت سے پہلے، موت کے دوران اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ حقیقت میں موت ہے کیا۔ اسرائیل موت کا فرشتہ ہے جس کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے والے کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے اور گناہ گار کی بڑی شدت اور درد کے ساتھ جسم سے جدا کی جاتی ہے، جبکہ مومن کی روح بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ اسلام میں مرنے کے بعد مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر میں دفن کرنے کے بعد وہاں سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، جو کہ انسان سے سوالات کرتے ہیں۔ منکر اور نکیر کے سوالوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ قبر میں آنے والا شخص گنہگار تھا یا اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا۔ جو بھی شخص ان دونوں فرشتوں کے تمام تر سوالات کے صحیح جوابات دے گا تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، اور جو انسان ان سوالوں کو جوابات نہیں دے پائے گا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، اور قبر کے اندر ہی ایسے لوگوں کے لیے سزا مقرر کر دی جاتی ہے، جبکہ نیک لوگوں کے لیے قبر میں آسانیوں کا معاملہ کیا جائے گا۔ قبر کی زندگی قیامت کے برپا ہونے تک کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنا توبہ کا سبب بنتا ہے، اس سے مال میں قناعت نصیب ہوتی ہے، عبادت میں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ موت سے غفلت گناہوں کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے۔ انسان کی حبس دنیا اور حرص زر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادت سے انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں مشغول رہتا ہے۔ جس طرح کسی بھی انسان کے لیے اس کی تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح بعد کی زندگی، اگلے جہان کی زندگی، موت اور قبر کی زندگی کی تیاری کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کا وقت انسان کے ساتھ یہی ہے کہ جب اس کو دنیا میں بھیجا گیا، وہ شخص جو اس دنیا کے معاملات میں مشغول کر لیتا ہے تو اس کو موت کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ موت برحق ہے، موت آ کر رہے گی، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔